اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہم سب کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق دے. نماز کی ہر رکعت میں دعا ہوتی ہے، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. ہم ٹیڑھے راستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں. دعا بھی ڈھیلی ڈھالی ہوتی ہے، حتیٰ کہ اس دعا کے بعد آمین کہنا ہوتی ہے تو ہمارا آمین پہ بھی جھگڑا ہے مسلمانوں کا. اونچی کہیں کہ آہستہ کہیں. جو اونچی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آہستہ والے غلط ہیں، جو آہستہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اونچی والے غلط ہیں. ہماری آمین پہ بھی لڑائی ہے. سیدھا راستہ ملے گا کیسے؟ جو امت آمین پہ لڑے، سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ اللہ ان فتنوں سے، ان فرقوں سے ہمیں بچائے. آمین کہہ دیں. اللہ سیدھے راستے پہ چلا. یہ دعا نبیوں نے بھی مانگی ہے، یہ دعا ولیوں نے بھی مانگی ہے، علماء نے بھی مانگی ہے، محدثین نے بھی مانگی ہے، متقین نے بھی مانگی ہے. حالانکہ نبی ہوتا ہی سیدھے راستے پہ. صحابہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں ایک آپ نے لین کھینچ کے فرمایا یہ میری لین ہے، یہ میرا راستہ، سیدھا جنت تک جاتا. پھر آپ نے ایسے ایسے لینے مار کر کہا کہ یہ سارے شیطان کے راستے. میرے راستے میں پنجابی میں کہتے ہیں وٹ کوئی نہیں، اردو میں کہتے ہیں بل کوئی نہیں. لوگوں نے سیدھے راستے کو بھی مشکل کر دیا. دعائیں آسمان سے واپس پلٹ آتی. اس لیے کہ سیدھے راستے کی نیت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ سیدھا راستہ بہت مشکل ہے. یہ ایک موٹر وے ہے، سیدھا راستہ ہائی وے ہے اللہ کی طرف سے. اللہم اہدنا واہد بنا. بڑی عجیب دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا اور سیدھا راستہ بتانے والا بھی بنا. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ نقشبند کے مشہور اولیاء میں سے. بستام ایران میں ہے، ان کا مزار ایران میں ہے.
ان سے کسی نے پوچھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو ہمارے اللہ تک ہمیں پہنچا دے. آپ اور میں جو نماز پڑھتے ہیں نیت تو ہماری یہی ہوتی ہے اللہ سیدھا راستہ دکھا. روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل کے اندر خلش ہوتی ہے سیدھا راستہ مل جائے. علماء صلحاء کی صحبت کو ہم اختیار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، ایک تار ہوتی ہے بندے کی جو یہ چاہتی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا وہ کون سا سیدھا راستہ ہے کہ جس پہ چلنے سے ہمیں اللہ مل جائے گا؟ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اپنے آپ کو گم کر دو. اپنی نشان منزل کو گم کر دو، کھو دو. اس لیے کہ جو راستوں کو جاننے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو جاننے والا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ راستہ صرف راستہ نہیں ہوتا، راستے میں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا. آپ اور میں بھی سوچتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں نظر آ جائے، ہمیں اللہ کا راستہ مل جائے. ہماری آنکھوں میں جب غیر آ جائے تو وہ غیرت والا اس آنکھ میں کبھی نہیں آتا جس آنکھ میں غیر آ جائے. وہ کہتا ہے میں غیرتوں کا خالق و مالک ہوں، میں کیسے اس آنکھ میں آؤں جس آنکھ میں میرے کے علاوہ کوئی اور. ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں نظر آ جائے، ہمیں اس کا وصال ہو جائے، ہماری ملاقات ہو جائے. جب ہم غیروں کی ملاقاتوں کی متلاشی ہیں، جب غیروں کے پیچھے چلتے اور بھاگتے ہیں تو اصل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میرے دل میں بھی غیر بسا ہوا ہے، میں نے دوسروں کو جگہ دل میں دی ہوئی ہے. کسی نے غیر عورتوں کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے کرسی کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے دولت کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے عزت اور شہرت کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے اپنے نام کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے غیر کو دل میں بسا رکھا ہے. جس دل کے اندر غیر آ جائے اس دل میں اللہ تو نہیں آتا. ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ غیر کو کبھی برداشت ہی نہیں کرتا. ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں، امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ کے اور میرے نکاح میں رہنے والی ہماری بیوی جن کے ہم مجازی خدا ہوتے ہیں، مجازی خدا ہیں، وہ حقیقی خدا ہے. بیس 30 سال کی خدمت گزاری کے بعد اگر وہ اپنی آنکھ میں ہمارے علاوہ کسی اور کو جگہ دے دے، غیرت مند بندہ کیا کہے گا؟ یا بندوق اٹھائے گا مار دے گا، یا طلاق کے لفظ بول کر گھر سے نکال دے گا. بے غیرت ہوگا تو الگ چیز. اب اگر وہ عورت امام کو، عالم کو، پیر و مرشد کو صلح کے لیے گھر بلاتی ہے کہ میرے خامند کو سمجھاؤ، تو میرا خیال ہے وہ بیوی کو بعد میں مارے گا، پہلے اس پیر اور مرشد عالم کو مارے گا کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کون سی صلح کی بات کرنے آئے ہیں؟ اس نے اپنی آنکھوں میں میرے سوا کسی اور کو بٹھا رکھا ہے.
دل میں وہ اپنے مجازی خدا کے علاوہ کسی اور کو بٹھا دے. غیرت مند آدمی وہ کہے گا مولانا میں بے غیرت نہیں ہوں، میں ایسی بیوی کو کیسے گھر رکھوں؟ میں کہوں کہ یہ روز تجھے پراٹھے بنا کے کھلاتی تھی، تیرے کپڑے استری کرتی تھی، تیرے جوتے پالش کرتی تھی، تیرے بچوں کا منہ دھلا کر وردیاں پہنا کر اسکول بھیجتی تھی، یار یہ چھوٹی سی غلطی ہے، چھوڑ دو اس کو. وہ کہے گا ساری نیکیاں اس کی ایک طرف، میری غیرت کا سوال ہے، میں ایک لحظہ بھی اس کو گھر رکھنے کو تیار نہیں. جب ہماری بیوی اگر کسی مجازی خدا کی جگہ کسی اور کو اپنی آنکھ پہ بٹھا لے تو خاوند برداشت نہیں کرتا، تو وہ اللہ جو غیرتوں کا خالق و مالک ہے، وہ جو غیرت کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جو غیرت کا سمندر ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میں اور آپ اس کی دیوی آنکھوں کے اندر اس کے علاوہ کسی اور کو بٹھا لیں، اس کی دیوی دل کی دھڑکنوں کے اندر اسے چھوڑ کر کسی اور کو بٹھا دیں؟ یہی تو شرک ہے. وہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، وہ دوئی کو برداشت نہیں کرتا کہ میری جگہ کسی اور کو دے. اچھا ایک اور بات یاد رکھیے گا، بھولے سے دے جان بوجھ کر دے، دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہوتا ہے. میں اس سے کہتا ہوں کہ اللہ میں بھول گیا، تو وہ کہتا ہے میں بھولنے کی چیز ہوں کہ تو میرا مسئلہ بھول گیا؟ پہلے بتاؤ میں بھولنے کی چیز ہوں؟ چار رکعت والی آدمی نماز پڑھتا ہے نا، تو دوسری رکعت میں عبدہ و رسولہ کہہ کے تیسری رکعت میں کھڑا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اگر کوئی بندہ بھول کے شروع کر دے اللہم صلی علی محمد، اب یاد آیا میں نے تیسری رکعت کو اٹھنا تھا، محمد کہہ بیٹھا ہے، اب وہ اٹھ گیا، اب شریعت کہتی ہے کہ سجدہ سہو کرنا. یا اللہ میں تو بھول گیا ہوں، کیوں سجدہ سہو کروں؟ توجہ دینا میری بات پر. میں بھول گیا ہوں، اور بندہ آپ اور میں کہتے ہیں کہ بندہ تو بھولنے والا ہے. میں بھول گیا ہوں، اللہ کہتے ہیں میرا نبی کو بھولنے کی چیز تھی، بھول گیا. اللہم صلی علی محمد، محمد تک پہنچ گئے ہو، میرا نبی کو بھولنے کی چیز ہے؟ وہ بندہ مومن کیا جو نبی کو بھول جائے، وہ بندہ مومن کیا جو اپنے اللہ کو بھول جائے. اگلی ایک اور بات سمجھا دوں گا. میری اس بات کو پلے باندھنا. میں بیمار ہوں، میں ہسپتال رہا اس ہفتے میں، مجھے ڈاکٹر نے بیان کرنے سے بھی روکا تھا کہ دل پہ اثر، میری طبیعت ابھی بھی سیٹ نہیں، لیکن موضوع ایسا چھڑ گیا ہے کہ اب بات کرنے پر میں مجبور ہو گیا ہوں. میں نے مولانا علی صاحب سے کہا تھا جمعہ پڑھا دو. مولانا علی صاحب بھی، ان کی بیگم بھی ہسپتال بیچاری داخل ہے، بخار ہے، وہ بھی نہ آ سکے. تو پھر میں نے مولانا منظور صاحب سے کہا یہ کمتھین جاتے ہیں، میں نے کہا آج نہ جاؤ، یہیں رہو، ہو سکتا ہے میری طبیعت نہ صحیح ہو. چلو خطبہ نماز آپ پڑھا دینا، میں آہستہ سے 10-15 منٹ بیان کر لوں گا، لیکن بہرحال آپ حضرات کو دیکھتے ہوئے میں آ گیا کچھ بات کرنے کو. دعا کریں اللہ صحت دے. نبی، ولی، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. یہ اللہ کے، زور سے بولو، اللہ کے دوست. میں جب کسی سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھ میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ بٹھا، اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ بٹھا، تو سامنے والا کہتا ہے کہ میں نے کسی غیر کو تو نہیں بٹھایا ہوا، میں تو اللہ کے جو اپنے ہیں ان کو بٹھا رہا ہوں. علی بھی تو اللہ کے ہیں، ولی بھی اللہ کے ہیں، نبی بھی اللہ کے ہیں، میں کسی غیر کو تھوڑا پکار رہا ہوں.
یہ زندہ ہیں یا مزارات ہیں، سارے اللہ کے ولی ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ شریعت بڑی عجیب ہے، جب اپنوں کا مسئلہ آتا ہے تو شریعت اور سخت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھنا میری اس بات، اللہ نہ کرے اسی میری پہلی بات کو پھر لے آئیں کہ آپ کی جگہ آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو مجازی خدا بنا لے، آپ کی جگہ آپ کے ابا کو اپنا مجازی خدا بنا لے، آپ کے بھانجے بھتیجے کو مجازی خدا بنا لے۔ پہلے کسی غیر کو بنایا تو طلاق خود بخود نہیں ہوتی، عورت حرام نہیں ہوتی، صرف غیرت کا مسئلہ آتا ہے کہ میں اس کو گھر سے نکال دیتا ہوں طلاق دے کر۔ لیکن کوئی اپنا بھائی، باپ، بیٹا، میری گھر والی اسے اپنا مجازی خدا بنا لے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ خود بخود حرام ہو جاتی۔ پرائے کو تو ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں، لیکن اپنا آئے گا تو آپ کہیں گے مولانا میں نے اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، پڑھایا ہے، پالا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے، ایسا بے غیرت کہ میری ہی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، 6 کی 6 پستول کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دے گا، اس لیے کہ یہاں بڑی غیرت آ جاتی ہے۔ پرائے پر منہ سے طلاق کہنی پڑتی ہے تو طلاق ہوتی ہے، اپنا اگر عزت پہ ہاتھ ڈال جائے تو طلاق کہنے کی بھی ضرورت نہیں، خود بخود ہو جاتی ہے۔ سسر بہو پہ ہاتھ ڈالے، بیٹے پہ حرام، بھائی بھابھی پہ حرام کی نظر ڈال گیا، بھائی پہ حرام، وہ تو خود بخود حرام ہو جاتی۔ پتہ نہیں ہمارے دماغ ذہن کہاں چلے گئے، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے اپنے ہیں، کہ ہم کسی غیر کو خدا مانیں گے تو شرک ہوگا نا، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں۔ اپنوں کو جب انسان اپنی عزت کی سیج اور کرسی پہ بیٹھا دیکھتا ہے، جس طرح میں اوپر برداشت نہیں کرتے، پھر اللہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ اس وقت پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ تیرے اندر ساری انسانیت میں اللہ نے 100 قطرے غیرت میں سے 1 قطرے کو تقسیم کیا۔ میری اس بات کو یاد رکھنا، غیرت کے 100 قطرے ہیں، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے، 1 قطرہ غیرت اللہ پاک نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر کے اندر، ہر مرد و عورت کو بانٹا، 1 قطرہ۔ اس میں نبی بھی ہیں، اس میں علی بھی ہیں، اس میں ولی بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، آپ اور میں بھی۔ کتنا 99 اس نے اپنے پاس رکھے، 1 قطرہ بانٹا۔ پھر وہ اوپر سے جواب دیتا ہے، وہ 1 قطرے کا میں پتہ نہیں کروڑواں حصہ تو ہے، تیرے اندر تو اتنی غیرت آ جائے کہ اگر تیرا اپنا یا غیر تیرے بستر پہ آ جائے تو تو اتنا غیرت والا بن جاتا۔ تو نے مجھے بے غیرت سمجھا ہوا ہے کہ جس کے پاس 99 درجے غیرت کے ہیں، جو میں غیرتوں کا سمندر اور خالق اور مالک ہوں اور پیدا کرنے والا ہوں، کہ تو میرے جو اپنے ہیں یا پرائے ہیں ان کو تو میری سیج پہ بٹھاتا رہے تو میں برداشت کرتا رہوں، یہ کیسے ہو سکتا؟ حضرت بایزید بستامی، پھر میں اپنی اسی بات پہ آتا ہوں جس سے میں نے بات شروع کی، توجہ دیجیے گا میری باتوں پہ۔ زندگی کا پتہ نہیں، عقیدہ بن جائے، بخشش کا دار و مدار نمازوں پہ نہیں رکھا گیا،
بخشش کا دار و مدار حج روزے پہ بھی نہیں رکھا گیا، بخشش کا دار و مدار تہجد اور نفلوں پہ نہیں رکھا گیا، خیر خیرات پہ نہیں رکھا گیا، بخشش کا دار و مدار ایمان اور عقیدے پہ رکھا گیا۔ اللہ ہمارا ایمان اچھا کرتا ہے، زور سے کہتے اللہ ہمارا عقیدہ اچھا کرتا ہے۔ عقیدہ عقدے سے ہوتا ہے، عقدہ پنجابی زبان میں گٹھ کو کہتے ہیں، کسی چیز کی گانٹھ لگا دیں۔ جو اپنا عقیدہ صحیح رکھتا ہے وہ اپنی نبی کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ قرآن کے ساتھ اپنی گانٹھ باندھ لیتا ہے۔ یہ جو ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ جہاں اس کے کئی معنی علماء نے کیا ہے، مفسرین نے سینکڑوں معنی ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو۔ کیا اللہ رسی لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا اللہ رسے بانٹتا رہتا ہے؟ کیا اللہ کی رسوں کی دکان ہے؟ کیا ہے؟ اپنے عقیدے کو اس کے ساتھ مضبوط باندھ لو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ تک پہنچنے کا، اللہ سے ملنے کا آسان سا راستہ کون سا؟ وہ جو ہم ہر نماز کی رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا کا معنی ہمیں دکھا، ہمیں چلا، ہمیں بتا۔ الصراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ سیدھے راستے پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ بقول ہمارے، ورنہ ڈرائیور سے پوچھو تو وہ کہتا ہے کہ موٹر وے پہ چلنا بڑا آسان ہوتا ہے، ہائی وے پہ گاڑی ایک دفعہ چلا دو تو پھر ایکسیلیٹر دباتے چلے جاؤ، جب تک ٹریفک پولیس والے نہ آئیں تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے نہ اس پہ سگنل ملتے ہیں، نہ اس پہ کسی کے آنے جانے کا ڈر ہے۔ جو موٹر وے بنتا ہے تو دونوں سائڈوں پر خاردار تاریں لگ جاتی ہیں، کوئی جانور سڑک پہ نہ آ جائے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ تک جانے کا بھی ایک موٹر وے ہے، ایک ہائی وے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لین کھینچ کر فرمایا مسجد نبی میں، یہ سیدھا موٹر وے اللہ تک جاتا۔ پھر آپ نے سائڈوں پہ لینے مار کر کہا کہ یہ راستے سب فسق و فجور کے ہیں، میرا راستہ سیدھا ہے، اس میں کوئی موڑ نہیں، مڑنا ہی نہیں پڑتا۔ جو مولوی آپ حضرات کو چونکے چنانچے کے موڑوں میں لے جاتے ہیں، ان کا اپنا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، آپ کا عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ بحمداللہ جو ہم نے اپنے بزرگان دین سے سیکھا ہے، گنہگار ہیں لیکن اللہ نے سیدھے راستے کی توفیق دی ہے، پھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، قیامت تک مانگنا ہے، ہر نماز میں مانگنا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ راستہ ہے، حالانکہ نبی سیدھے راستے پہ ہوتا ہے لیکن نبی پھر بھی اللہ سے سیدھا راستہ مانگتا ہے۔ ولی سیدھے راستے پہ ہوتا ہے، پھر بھی اللہ سے ہر نماز کی رکعت میں اہدنا کی دعا کرتا ہے۔ عالم ہو، محدث ہو، کوئی ہو نیک بندہ، نیک ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، سیدھے راستے پہ چلنے کے باوجود اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتا ہے۔ کیوں مانگتا ہے؟ کہ اللہ موت تک اسی راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، موڑ اتنے آ گئے ہیں، کٹنگ اتنی آ گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر گاڑی ایکسیڈنٹ کر بیٹھتی۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی آمین زور سے کہہ دیں۔ ہائے، اس دعا کے بعد ہم سارے، ہمیں حکم ہے نماز میں آمین کہو، ہے نا؟ لیکن ہم آمین پہ لڑ رہے ہیں، کوئی کہتا اونچی کہو، کوئی کہتا ہولے کو۔ کیا دعا سیدھے راستے کی ہے لیکن لڑائی ہے۔
جو اونچی کہتا ہے وہ کہتا ہے آہستہ کہنے والے کی نماز نہیں ہوتی، جو آہستہ کہتا ہے وہ کہتا ہے اونچی کہنے والے کی نماز نہیں ہوتی، آمین پہ لڑ رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ کسی مسجد میں پاکستان میں نماز پڑھا رہا تھا تو دو بچے آمین پہ آپس میں مقابلے میں ہو گئے، تو لمبی کہتا ہے کہ میں لمبی کہتا ہوں۔ ہم رکوع میں چلے گئے، ان کا اسٹاپ نہیں آیا، آمین لگے ہوئے ہیں۔ جو آہستہ کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے آمین بالسر، اور جو اونچی کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے آمین بالجہر۔ ایک مسجد میں مسلمانوں کی آمین پہ لڑائی ہو گئی، مار دھاڑ ہو گئی، قتل و غارت ہو گئی، کیس کورٹ میں چلا گیا۔ اتفاقاً جج انگریز تھا، اس نے دونوں کی بحثیں سنی تو فیصلہ لکھا۔ اس نے کہا آمین بالسر بھی سنی تھی کہ ہوتی ہے، آمین بالجہر بھی سنا تھا کہ ہوتی ہے، یہ آمین بالفساد میں نے کبھی نہیں سنی تھی کہ کوئی آمین ایسی بھی ہے جس میں فساد ہو جاتا ہو۔ اللہ ایسے فتنے اور فرقوں سے بھی بچائے۔ آمین کہتے آمین کہتے ہو، آہستہ کہتے رہو، اونچی کہتے ہو کہتے رہو۔ حدیث میں دونوں چیزیں ملتی ہیں، نماز اس سے بھی ہو جاتی ہے، نماز اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ فساد امت میں کھڑا کر دیا گیا، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، تو اونچی آمین نہیں کی تھی، تیری نماز ہی نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق، اللہ ایسے علماء کے ساتھ جوڑے جو سیدھے راستے والے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جایا کرو، تمہارا فائدہ ہو نقصان ہو۔ وہ سچا ہے، نبی سچا ہے، قرآن سچا ہے، تمہارا دین سچا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں سچی ہیں تو پھر سچوں کے ساتھ موڈا لگا کے کھڑے ہونے میں تمہیں کیا تکلیف؟ امید رکھتے ہو کہ وہ سچا تمہارا نبی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کر دے؟ دنیا میں جب تم سچوں کا ساتھ نہ دو تو قیامت کے دن وہ سچا تمہارا کیسے ساتھ دے گا؟ کہا کہ اللہ تک سیدھا راستہ کون سا ہے، شارٹ کٹ، کہ ہم ایسا راستہ اختیار کریں کہ جس سے ہمیں اللہ مل جائے، اللہ کی ملاقات ہو جائے، اللہ کا دیدار ہو جائے، اس کی زیارت ہو جائے۔ تو کہا اپنے آپ کو گم کر دو۔ جو اپنے آپ کو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا، خود بھی خدا بھی نہیں ہو سکتا۔ راستوں کو ڈھونڈنے والا جتنا جو زیادہ چلاک ہوتا ہے، راستے جانتا ہے، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچتا، اسے کبھی منزل ملتی ہی نہیں۔ جو کہتا ہے نا میں راستے جانتا ہوں، جو کہتا ہے میں بہت پڑھا لکھا ہوں، ہر شے جانتا ہوں، وہی پھنس جاتا ہے، اور جو کہتا ہے میں کچھ نہیں جانتا، اللہ اسے ہی پاس کر دیتا۔ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ ایک عورت حج پہ گئی، گاؤں کی تھی، دیہات کی تھی، جانتی کچھ نہیں تھی، خدا کے کعبے کے غلاف کو پکڑ کر کے کہنے لگی پنجابی زبان میں، تو تے سد لیا مینوں آوندا کچھ نہیں ہے۔ خدا کے گھر سے جواب آیا یہی ادا تیری ہمیں پسند آئی، ہم نے بلا لیا، تو کچھ نہیں جانتی، جو نہیں جانتا ہوتا ہم اس کو دیتے، جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ خالی ہوتا ہے۔ آپ کو اور مجھے تو اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے ٹائم نہیں، شیشے میں اپنے آپ کو دیکھنے سے ٹائم نہیں، تو ہم اس کو کیا دیکھیں گے؟ اچھا خاصا مسلمان نوجوان ہیں، اچھا خاصا ہو۔ آج کل مسلمان نوجوانوں کی کٹنگ، بال دیکھو، داڑھی کے عجیب ڈیزائن آ گئے، کیا ہے یہ؟ کھوتا کٹنگ ہے۔ اچھا خاصا مسلمان نوجوان نے اپنے آپ کو کھوتا بنا کے پھر داڑھی ایسے بنائی، بال ایسے بنائے، یہ کیا ہے؟ نائیوں نے بھی نام کھوتا کٹنگ رکھا ہوا ہے۔ مجھے خدا کیا ملے گا؟ میں خدا کو کیا دیکھوں؟ ایک بات میری یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد آئے گی، نماز اتنا بڑا فرض نہیں، روزہ حج زکوٰۃ اتنا بڑا فرض نہیں جتنا تم پر فرض ہے کہ اپنے اللہ کا وصال تمہیں ملے۔
اللہ کی چاہت سب سے بڑا فرض ہے، اللہ کی ملاقات، اللہ کا ملاپ سب سے بڑا فرض ہے، اس کی تلاش کلمہ پڑھنے والے پر سب سے بڑا فرض ہے، اپنے اللہ کو تلاش کریں۔ آپ اور میں مسجد میں کیوں آتے ہیں؟ اپنے اللہ کو ڈھونڈنے۔ آپ کس لیے آتے ہو؟ ایمان سے بتاؤ، کس لیے آتے ہو؟ بولو نا زور سے۔ اللہ کو ڈھونڈنے آتے ہو نا، حالانکہ اللہ مسجد میں تو نہیں ہے۔ اللہ مکے میں بیٹھا ہے، ہم حج کرنے کیوں جاتے ہیں؟ عمرہ کرنے کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو تلاش کر، میرا اللہ کہیں مجھے مل۔ ایسے ہی نا، میری آنکھ کے اندر اگر غیر کی عورتیں ہوں گی، بازار ہوگا، میری آنکھ کے اندر کوئی اور نوجوان لڑکی پھنسی ہوئی ہے، میری آنکھ کے اندر کوئی اور بستا ہے، میرے دل میں کوئی اور بستا ہے، میں چلتا کسی غیر کی طرف ہوں، میرا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، میری دھڑکنیں کسی اور کے نام پہ دھڑکتی ہیں، میری زبان کسی اور کے نام کی تعریف کرتی ہے، میرے کان کسی اور کی آواز سنتے ہیں، تو پھر تمہیں خدا کہاں ملے؟ جنہوں نے غیر سے آنکھیں بند کی ہیں، جنہوں نے غیر سے اپنے کان بند کیے، جنہوں نے غیر سے اپنی دل کی دھڑکنوں کو بند کیا، جن کے پاؤں چلے تو اسی طرف، جن کے ہاتھ اٹھے تو ان کو تو خدا ملا ہے نا۔ کوئی بس میں آتا ہے تو وہ بھی اسی کی تلاش میں آتا ہے، کوئی مندر میں جا رہا ہے تو وہ بھی اسی کو ڈھونڈتا ہے، کوئی گرجے میں جا رہا ہے تو وہ بھی اسی کو ڈھونڈتا ہے، کوئی جنگل میں جا رہا ہے تو وہ بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ایک قول ملتا ہے بڑا عجیب و غریب، فرماتے ہیں ہم نے تو قرآن میں پڑھا اور سنا کہ الرحمن علی العرش استوا، کہ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے نا قرآن میں، الرحمن علی العرش استوا کہ وہ عرش پہ بیٹھا ہے۔ ولایت کی چھلانگ لگا کے ہم عرش پہ پہنچے، عرش سے پوچھا وہ کہاں ہیں، تو عرش بھی کہنے لگا میں تو خود اس کی تلاش میں ہوں، آج تک میں نے نہیں دیکھا تو تم مجھ سے کیا دیکھنے آئے ہو۔ عرش پھر اس کو پکار کر کہتا ہے کہ تیرے نام پر تہمتیں مجھے لگتی ہیں کہ تو میرے گھر میں رہتا ہے، تو میرے اوپر رہتا ہے۔ پھر عرش کرسی سے پوچھتا ہے وہ کہاں ہیں، وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی بھی کہتی ہے عرش کے سوال کے جواب میں مدتیں ہو گئی میں خود انتظار میں ہوں، وہ کہاں ہے پتہ مجھے بھی کوئی نہیں۔ ساتوں آسمان ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ کہاں ہیں، ہر کوئی اسی کی تلاش میں ہے۔ آپ اور میں بھی اسی کی تلاش میں ہیں، زور سے بولو بے شک، ہمیں وہ کہیں مل جائے۔ ایک بزرگ نے ایک دن ایک مرید آیا ایک بزرگ کے پاس کہ حضرت، اس نے اسٹاف چھوٹا نہیں رکھا کہ دعا کریں کو وظیفہ بتائیں کہ اللہ کا دیدار ہو۔ اس نے کہا یکدم میں سارے اسٹاف چھلانگ لگا کے پہنچ جاؤ۔ بزرگوں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا عجیب سوال لے کے آیا ہے، کہا ایسا کرو فرض نماز چھوڑ دو۔ کچھ دن تو وہ سوچنے لگا کہ کیسا میرا پیر ہے، کیسا میرا بزرگ ہے، کہتا ہے نماز چھوڑ دو۔ 15-20 دن سوچنے کے بعد ایک دن کہنے لگا چلو چھوڑ کے دیکھتا ہوں۔ آپ نہیں کرنا یہ ایک میں بات بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے، چلو فرض نہیں چھوڑتا سنتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ شیطان بڑا ظالم ہے، پہلے وہ ہم سے نفل چھڑاتا ہے، ناراض نہ ہونا ہاتھ باندھ کے، یہ ہمارے اٹک کے جتنے ساتھی بیٹھے نا ان سے پوچھو نا عشاء کی نماز کتنی رکعت ہے، 1 سے 9 رکعت، پوچھ کے دیکھ لو جتنے بیٹھے ہیں، 4 فرض
2 سنت 3 وتر، ایسے ہی ہے نا؟ زور دیا کتنی رکعتن؟ آنکھ سے 10 نفل کھائے جا رہے ہیں، 4 سنت 4 فرض 2 سنت، دیگری نیاں 4 فرض ہے نا جی، فروز، فرض بھی نہیں کہتے، فروز۔ مغرب کی کتنی ہے جی؟ 5 3 فروز تھے 2 سنتا، نفل نفل پہلے نفل چھوڑتے ہیں، پھر تھوڑے دنوں کے بعد سنتیں چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ یہ سنت غیر موقدہ نہ جی، ضروری نہیں، نہ پڑھ سوتے گناہ کوئی نہیں، پڑھ سوتے ثوابوں سے، تمہیں ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 24 گھنٹے جو گناہ کرتے ہیں ہمیں ثواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نفل پڑھے کرو۔ اچھا، مولوی بالکل نہیں پڑھتے، مولوی کو تو ویسے ہی معاف۔ علم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک مدرسے میں جا کر طالب علموں سے پوچھا کہ بتاؤ علم کیا ہے؟ کسی نے کہا جی اللہ کو جاننا، کسی نے کہا جی رسول کو جاننا، جنت کو جاننا، جہنم کو جاننا، اپنے آپ کو جاننا۔ طالب علموں نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیں علم کیا ہوتا ہے۔ فرمایا علم وہ ہوتا ہے جو آدمی کو عمل پہ مجبور کرتا ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جس کے سر پر اللہ علم کی چادر رکھ دے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محنت اللہ کے فضل سے اللہ جس پہ چاہتا ہے۔ من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے راضی ہو جائے اللہ اس کو دین کی سمجھ دیتا۔ اور دوسرے لفظوں میں کہوں اللہ جس سے روٹھ جاتا ہے اللہ اس کو دنیا کی سمجھ دیتا۔ تھوڑی بہت بھی دین کی سمجھ آ جائے، تھوڑی بہت۔ میرا ایک مقولہ عام طور پر آپ سنتے رہتے ہیں، میں آپ سے کہا کہ ہمیں پہلی جماعت کے بچے، اللہ اتنا جاننا دے دے جتنا پہلی جماعت کا بہت ہے۔ یہ بی اے، ایم اے، یونیورسٹیاں، ڈگریاں انہی کو نصیب جن کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں اتنا علم دے دے جتنا پہلی جماعت کا ہے، اس لیے کہ قیامت والے دن ہم سے سوال پہلی جماعت کا ہونا ہے۔ جب ہم نے ایم اے کی کلاس ہی نہیں پڑھی تو قیامت کے دن ہم سے اس کا کیا سوال ہوگا؟ بی اے کالج ہم نے دیکھا ہی نہیں تو قیامت والے دن ہم سے کیا سوال ہوگا؟ یہ تو ناانصافی ہے اللہ کی۔ جب ہیں پہلی جماعت کے ہم لوگ تو پہلی جماعت حلال کھایا، ایمان عقیدہ بنایا، نماز پڑھی، مجھے کیسا جانا میرے رسول کو، یہ پہلی جماعت کی چیز ہے۔ لمبے مسئلوں میں نہیں پڑا کرو۔ بزرگوں نے کہا کہ نماز چھوڑ دے، اس نے کچھ دن تو نماز نہیں چھوڑی، آخر ایک دن سوچ آئی کہ آج سنتیں چھوڑ دو، دیکھتا ہوں کچھ سنتیں چھوڑی تو 2-3 راتیں گزری تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے کو خواب میں زیارت ہو گئی۔ آپ نے فرمایا یار تو کیسا بندہ ہے، روز میرے پاس تحفہ تیرا آتا تھا، 3 دن ہو گئے تیرا تحفہ ہی میرے پاس نہیں آیا، میں ہی تجھے ملا تھا کہ میری سنت چھوڑ دینی تھی۔ اللہ کے نبی سے محبت رکھتے ہو؟ زور سے بولو، ڈھیلا نہیں، ڈھیلا نہیں، ڈھیلا نہیں۔ یہ 2 ہی تو ہمارے پاس ہستیاں ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول ہے۔
یہ جو ہستی ہوتا ہے نا لفظ، آج میں یہ بھی آپ کا ایمان اور عقیدہ بنا دوں، ہستی ہست سے ہوتا، ہست کا معنی جو ہے، اس کے مقابلے میں نیست ہوتا ہے جو نہیں ہے. ہست ہے، یہ بہت بڑی ہستی ہے، وہ قبر میں چلا گیا. وہ تو اپنے آپ کو غسل بھی نہیں دے سکا، لوگوں نے دیا ہے. وہ کفن بھی خود نہیں پہن سکا، لوگوں نے پہنایا ہے. جیب بھی اس کی لوگوں نے خالی کی ہے، روک نہیں سکا. انگوٹھی بھی لوگوں نے اتاری ہے، روک نہیں سکا. پھر جنازے کے بعد خود اٹھ کر قبر میں نہیں جا سکا، لوگوں نے قبر میں اتارا ہے. اتارنے کے بعد اوپر مٹی بھی لوگوں نے ڈالی ہے، قبر بھی لوگوں نے بنائی ہے. یہ نیست ہے، یہ ہست نہیں ہے. کاش ہم اس لفظ کو سمجھتے. ہست وہ جو ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پڑھو آگے، فَبِأَيِّ آلَاءِ پڑھ لو. ہائے ہائے. باقی رہنے والا وہ ہست ہے، وہ ہر جگہ ہے. حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آسان راستہ یہ تو میں کے دعوے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں. اپنے آپ کو گم کر دو، راستہ بھول جاؤ، پھر تمہیں خدا تک پہنچنے کا راستہ ملے. راستوں کو ڈھونڈنے والے، راستوں کو دیکھنے والے خدا کا راستہ نہیں پا سکتے. پھر میں وہ پہلی بات کہتا ہوں کہ جاننے والا ڈرائیور منزل پہ بعد میں پہنچتا ہے، انجانا پہلے پہنچ جاتا ہے. جو نہیں جانتا ہوتا وہ اس کو دیتا ہے، جو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اس کے دربار میں فرعون کہلاتا ہے. وہ اس کے دربار میں ابو جہل کہلاتا ہے، جو کہتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں. جب تک انسان اپنے غرور، اپنی میں ایک جانور ہے جو میں کرتا ہے، جسے بکری کہتے ہو، بکرا کہتے ہو. وہ میں کرنے والا ایک دن چھری کے نیچے آ جاتا. وہ اپنا نام گم کر بیٹھتا ہے. حل عطا ایک سورت ہے، سورہ دہر، 29ویں سپارے میں. اب تو ہم سے سنتیں بھی چھوٹ گئیں، چونکہ نرم طبیعتیں ہو گئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جمعے والے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ دہر پڑھتے تھے. خطبہ جمعہ میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف پڑھتے تھے. بعض بوڑھی بوڑھی صحابیات نے نمازوں میں قرآن سن سن کر یہ صورتیں یاد کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک بڑھیا سے پوچھا، یہ صورت کیسے یاد کر گئی؟ کہا اللہ کے رسول آپ کے پیچھے کھڑی ہوتی ہوں، سن سن کے یاد کر گئی. ہم تو قل اللہ والے ہیں. اللہ قل اللہ ہی دے دے تو بہت ہے، آمین کہہ دو. اللہ وہ نصیب کر دے، اس کی سمجھ دے دے، اس کی فکر دے دے قل اللہ کیا ہے. میں اس پہ بات کر چکا ہوں پہلے، میں دوبارہ نہیں کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جمعے والے دن پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھتے، 21ویں سپارے میں آتی. لمبی صورتیں ہیں دونوں. صحابہ سنتے تھے. اب ایمان سے سوچو، پڑھنے والا اللہ کا نبی ہو تو سننے میں کیا مزہ آتا ہوگا. اور پھر مسجد نبوی ہو، سننے والے صحابہ ہوں، فرشتے بھی صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں، جبریل بھی کھڑا ہوا ہو،
تو سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو کیا مزہ آتا ہوگا۔ آج میں بھی نماز میں کھڑا ہوں تو دکان اور بازار میں ہوتا ہوں، آپ بھی نماز میں کھڑے ہیں میرے پیچھے تو آپ دکان اور بازار میں گھوم رہے ہیں، تو آپ کو اور مجھے کیا مزہ آئے گا۔ قرآن میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو یقین جانے میں پڑھ نہیں پاتا، سمجھ سے جب بندہ پڑھتا ہے قرآن کہتا کیا ہے، قرآن کہتا کیا ہے۔ مولانا طارق جمیل کی ایک بات مجھے یاد آئی کہ ہمارے ساتھ ایک ساتھی جماعت میں چل رہا تھا تو 15-20 دن کے بعد پریشان بیٹھا ہے، تو میں نے پوچھا کیوں پریشان بیٹھے؟ کہ بیوی کا خط کوئی نہیں آیا۔ اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں تھے، بہت دن ہو گئے آیا ہوں، خط کوئی نہیں آیا، پتہ نہیں گھر میں کیا ہوگا۔ تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ مسجد میں لیٹا ہوا ہے اور سینے پہ ایک کاغذ پڑا ہوا ہے اور بڑا خوش ہے۔ میں نے کہا یہ کیا، بیوی کا خط آ گیا؟ کہ آ گیا، گھر میں خیریت ہے، بہت خوش ہو گئے۔ تو مولانا فرمانے لگے کہ ایک بیوی کے خط کے پیچھے ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور خوش بھی ہو جاتے ہیں، یہ جو 30 سپاروں کا اللہ کا خط ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اللہ کی کتاب آئی ہوئی ہے، اللہ کا ایک لیٹر آیا ہوا ہے، اللہ کی ایک بات آئی ہوئی ہے، اللہ کے حکم آئے ہوئے ہیں، کبھی ہم میں سے کسی نے کھول کے اسے دیکھا بھی ہے کہ میرا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کہ ہم اگر نہ ملتا تو ہم پریشان ہوتے، مل گیا ہے تو کبھی اس کو پڑھ کر بھی خوشی کا اظہار کر لیں یا غم کا اظہار کر لیں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ آنا جانا ہی نہیں ہمارا۔ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد روزانہ قرآن لے کے بیٹھ جاتا تھا۔ ہر لائن پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہتا تھا اللہ یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا ہے، یہ بھی تو نے سچ کہا۔ مرا تو مرتے ہی اللہ نے جنت دے دی۔ کسی کو خواب میں ملا، کیا ہوا؟ کہا بابا میں تو مزے کر رہا ہوں۔ لوگ اس کی بیوی کے پاس پوچھنے گئے کہ یہ تو جٹ آدمی تھا، ہل چلانے والا، گائے بھینس کو گھاس ڈالنے والا، اس نے کون سی نیکی کی ہے کہ مرتے ہی جنت؟ اللہ قادر ہے، بے شک بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ روز محشر آئے گا، اس کے بعد جنت دوزخ کی تقسیم ہوگی، لیکن اللہ قادر ہے وہ آج بھی تیری میری قبر کو جنت بنا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں مسلمانوں پر، مسلمانوں میں یہ بھی جھگڑا ہے، مر گیا قبر میں دفن کرنے سے پہلے دعا کریں کہ نہ کریں۔ لوگ لڑ رہے ہیں، میں گیا دعا کے لیے کہ جی نہیں ابھی دفن نہیں ہوا، اب 3 دن ہانگ کانگ سے 4 دن لاش جاتے پاکستان میں لگ جائے، دعا نہ کرو جی جب تک اسے دفن نہیں کریں گے۔ کس نے کہا ہے تمہیں؟ سانس نکلنے کی دیر ہوتی ہے وہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہو جاتا، وہ تمہاری دعاؤں کا محتاج ہو جاتا۔ بیوی سے جا کے پوچھنے والوں نے پوچھا تو اس نے کہا کوئی نہ تہجد پڑھنے والا تھا نہ کوئی بڑا نیک تھا، بس یہ اس کی نیکی تھی کہ گھر بیٹھ جاتا تھا قرآن لے کے، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا۔ اسی طرح قرآن کو ختم کرتا تھا پھر شروع کر اللہ تو نے یہ بھی سچ کہا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہو اللہ تو نے یہ سچ کہا ہے، زور سے بولو الرحمن الرحیم کہو اللہ تو نے یہ سچ کہا ہے، اس لیے کہ اس میں جھوٹ ہی کوئی نہیں، جھوٹ تو تیری میری بات میں ہو سکتا ہے۔ ایمان والو، جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی نے 63 سال کی زندگی میں کبھی ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، ایک بھی جھوٹ، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد۔ میری اور آپ کی تو زندگی جھوٹ پہ چل رہی ہے، ہم زندہ جھوٹ کے سہارے ہیں۔ ممبروں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، مسلوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اسٹیجوں پہ جھوٹ بولا جاتا ہے، مجلسوں اور محفلوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ہم تو جھوٹ پہ زندہ ہیں، ناراض نہیں ہونا۔
اور جھوٹ میرے اللہ کی صفت نہیں ہے جس کو مانتے ہو، جھوٹ میرے نبی کی صفت نہیں جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس قرآن پر ایمان رکھتے ہو، اس میں کہیں جھوٹ نہیں، کہیں جھوٹ نہیں، کہیں جھوٹ نہیں۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جہنم کا ذکر ہے، لیکن آگے کہا جاتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہنے لگا جی یہ تو جہنم کا ذکر ہے، اس کے آگے بھی اللہ کہتے ہیں میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، تو کیا جہنم بھی نعمت ہے؟ سڑک ٹوٹی ہوئی ہو، اگر روڈ سیفٹی والے بورڈ لگا دیں کہ آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، گاڑی آہستہ چلاؤ، اور میں گاڑی کو تیز چلاؤں ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو ایمان سے بتاؤ روڈ سیفٹی والوں کا اس میں کوئی قصور ہے؟ یہ ان کا انعام ہے کہ انہوں نے لکھ کے لگا دیا ہے آگے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، یہ اس کا انعام ہے کہ جہنم اس کی مخلوق ہے، جنت اس کی مخلوق ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے بورڈ لگا دیا ہے آگے جہنم ہے ذرا بچ کے۔ پھر کہا فبأي آلاء ربكما، یہ بھی تو نعمت ہے۔ میں اگر بچے کو حرام کھانے سے بچا لوں، اس کے ہاتھ میں ہے، میں اس سے چھین لوں، اور کوئی پولیس والا مجھے آ کر کہے کہ بچے کو ڈسٹرب کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، اس کے ہاتھ سے کیوں چھینا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے کہ تم اپنی اولاد کو حرام سے بچا رہے ہو۔ نعمتیں صرف پھولوں کا نام نہیں ہوتا، نعمتیں صرف اسپرے خوشبو کا نام نہیں ہوتا، کبھی کبھی کانٹا بھی نعمت بن جاتا ہے۔ پاؤں میں چبھی ہوئی چیز کو ہم کانٹا توڑ کے نکالتے ہیں تو اس وقت فبأي آلاء ربكما تكذبان یاد آتا ہے کہ کانٹے سے نکالا ہے۔ کیسے نکالو گے؟ کانٹا چبھ جائے، سوئی مارو گے نا، یا کوئی کانٹا ہی توڑو گے نا، تو اس وقت سوئی بھی نعمت بن جاتی ہے، اس وقت کانٹا بھی نعمت بن جاتا ہے۔ قرآن پکار کر کہتا ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، پیار کی پینگیں ڈالتا ہے، پیار کا پیچا لگاتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے پیار کرے، میں اس سے پیار کروں، حضور نے فرمایا، حضرت جنید بغدادی کا بھی اس پر ایک جملہ یاد آیا، فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے بادشاہ اپنے کسی نوکر غلام پر راضی ہوتے ہیں تو اس کے سر پر ٹوپی یا اس کو خلعت لباس پہناتے ہیں، یا اس کو مربع دو مربع زمین الاٹ کر دیتے ہیں۔ جب کسی پر خوش ہوتے ٹوپی پہناتے، خلعت لباس فاخرانہ پہنا دیتے، ایسا ہوتا ہے نا؟ جیسے ہمارے ہاں جب کوئی وزیر اعظم یا وزیر بننا چاہتا ہے، حلف اٹھانے کے لیے شیروانی سلاتا ہے، پیو دادے کدے نہ پائی ہوئے لیکن اس ویلے ضرور سلائے، نام کا بھی نہیں پتا ہوتا نام کیا ہے، لیکن کیا ہے جی پہننی ہے، اس لیے کہ بابا قائد اعظم پہنتے تھے۔ یہ شیروانی پہن کر پھر بندہ یا کبھی پھر تختے پہ ہوتا ہے یا تخت پہ ہوتا ہے، یہ کبھی جیل میں ہوتا ہے، کبھی ریل میں ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، یہ ہے بڑی مشکل۔ شوق سے پہن لیتا ہے بندہ، لیکن پتہ بعد میں چلتا ہے۔ کہا کہ بادشاہ جب کسی پر خوش ہوتا ہے دنیا کا تو وہ اس کو ٹوپی، اپنے نوکر کو غلام کو یا لباس پہنواتا ہے یا زمین نام کراتا ہے۔ اللہ جب کسی پر خوش ہوتا ہے تو اللہ اس کی ٹوپی بھی اتروا لیتا ہے، اس کے کپڑے بھی اتروا لیتا ہے، اس کی جائیداد بھی چھین لیتا ہے، ننگا کر کے روڈ پہ بٹھا دیتا ہے۔ وہ غیر کو آنے نہیں دیتا۔ پھر میں اپنی اسی بات پہ آتا ہوں، وہ غیر کو آنے ہی نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس خچر ہوتا تھا، گدھا ہوتا تھا، اس پر سواری کرتے تھے، ایک پیالہ ہوتا تھا، ایک کمبل ہوتا تھا، یہ تین چیزیں تھیں، نہ گھر تھا نہ بار تھا۔ ایک دن خچر کو بھی چھوڑ دیا تو کسی نے کہا
اللہ کے نبی خچر تو رکھ لیتے، سواری کی ضرورت پڑتی ہے. کہا یہ بھی اللہ کے مقابلے میں غیر ہے. میری توجہ بٹ جاتی ہے کہ اس کی فکر کروں. میں چاہتا ہوں کہ میرا سارا وقت اسی کی فکر میں لگا رہے. ایک دن جو پیالہ تھا ہاتھ میں جس سے پانی پیتے تھے وہ بھی پھینک دیا. دریا کے کنارے جا رہے ہیں تو چلو سے پانی پی رہے ہیں. کسی نے کہا میرے پاس سنبھالنے کا ٹائم کہاں ہے کہ میں پیالہ بھی سنبھالتا رہوں. اس کی فکر کروں یا پیالے کی فکر کروں؟ ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے، استاد تھے. 5.5 روپے تنخواہ تھی. کتنی؟ نواب بہاولپور نے بہاولپور میں یونیورسٹی بنائی، جامعہ اسلامیہ بنایا بہت بڑا. تو نواب صاحب نے سوچا کہ جس طرح میں نے اتنی بڑی بلڈنگ بنائی، اتنا بڑا جامعہ بنایا، اتنی بڑی یونیورسٹی بنائی، تو اس کا وائس چانسلر بھی، پرنسپل بھی کو بہت بڑا دنیا سے ڈھونڈوں. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگوں نے کہا جی قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے بڑا اس وقت دنیا میں عالم کوئی نہیں، انہیں بلا لے. تو حضرت نانوتوی کو بہاولپور نواب نے خط لکھا، آپ کی 500 روپیہ تنخواہ ہوگی، آپ بہاولپور آ جائیں دیوبند کو چھوڑ. جواب میں لکھا کہ 5.5 روپے میں نہیں سنبھال سکتا تو 500 کہاں سے سنبھالوں گا. یہ بھی جب آتے ہیں تو فکر رہتی ہے کس غریب کو دینا ہے، کس فقیر کو دینا ہے، کہیں زکوٰۃ فرض نہ ہو جائے. تو 500 کی کہہ رہا ہے مجھے. بابا یہ مجھے 5.5 روپے بہت ہے. میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے یار زیادہ تنخواہ مل رہی، آگے چلے جائے. اللہ والے دوسری چیز سوچتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اپنا بنا دے، آمین کہے. یہی بات کہنے کو جی چاہتا ہے، یہی بات کہنے کو جی چاہتا ہے، مدینے میں مرنے کو جی چاہتا ہے. زور سے آمین کہ عمر ساری کٹی گناہوں میں، اب تو بدلنے کو جی چاہتا ہے. اب تو ہم بدل جائیں، اللہ ہمیں اپنا بنا لے، آمین کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے، آمین. کہا بابا مجھ سے 5.5 روپے مہینے کے جمع نہیں ہو، وہ نہیں سنبھالے جا سکتے، تو 500 کہاں سے میں سنبھالوں گا؟ مجھے 500 کی ضرورت نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے گدھے کو چھوڑ دیا. کہا وہ لحظہ، وہ منٹ میں اس کی فکر کروں یا اس کی فکر کروں. پیالے کو پھینک دیا کہ پیالے کو سنبھالوں یا اس کے نام کو سنبھالوں. اللہ ایسے تھوڑے ملتا ہے. جب غیر آنکھ کے ہوگا، غیر ہمارے دل میں ہوگا تو اللہ نہیں آتا. وہ غیرتوں کا مالک و خالق ہے، اس کی غیرت کا سوال آ جاتا ہے. جس دل میں اور عورتیں بستی ہوں، پرائی لڑکیوں کو تم نے بسا رکھا ہو، دنیا کو بسا رکھا ہو، کرسی کو بسا رکھا ہو، اقتدار کو بسا رکھا ہو، دولت کو دولت بھی غیر ہے. اللہ اللہ ہے، دولت دولت ہے. اللہ جس کا ہوتا ہے ہو جاتا ہے، دولت تو کسی کی نہیں ہوتی. ایمان سے جتنے بیٹھے ہو آج تک دولت کسی کی ہوئی ہے؟ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب ہم مرتے ہیں کفن کو بھی جیب نہیں ہوتی، کوئی ساتھ لے کے نہیں. یہ غیر ہے اللہ کے مقابلے. اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنی آنکھ کو پاک کرتا ہے. اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے دل کی دھڑکنوں کو پاک کرتا ہے. اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنی زبان کو پاک کرتا ہے. اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے کانوں کو پاک کرتا ہے. اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے ہاتھ اور پیروں کو پاک رکھتا ہے. اور اللہ تک وہی پہنچتا ہے جو اپنے اس پیٹ کو پاک رکھتا ہے. تصویر ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے نماز نہیں ہوتی. ہے نا مسئلہ؟ ہے نا؟ زور سے بولو، ہے نا؟ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میری تصویر تیرے سامنے ہے یا غیروں کی تصویر رکھے گا؟ میرے مقابلے میں یہ اب سامنے لائے گا. حدیث میں فرمایا گیا نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ بالکل اس کے سامنے ہوتا ہے. جہاں بندہ سجدہ کرتا ہے وہاں اللہ کی ذات ہوتی ہے. میں اور آپ جب نماز سے توجہ ہٹاتے ہیں تو سامنے والا اللہ کہتا ہے میرا بندہ
اتنا خوبصورت تیرا خدا تیرے سامنے ہے، مجھ سے دکان تیری زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے بیوی تیری زیادہ خوبصورت ہے، مجھ سے زیادہ تیرے بچے خوبصورت ہیں، مجھ سے زیادہ تیرا ملک، تیری دولت، تیرا پیسہ، تیرا گھر بار، تیرے رشتہ دار زیادہ خوبصورت۔ ارے اتنے بڑے قیمتی خدا کو سامنے بٹھا کر غیر کی طرف دیکھتا ہے اللہ، اس وقت اس کی غیرت کا سوال آتا ہے۔ پھر تیری اس نماز کو لپیٹ کر تیرے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ جس نماز میں اللہ کے غیر ہو اللہ اس نماز کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ ہٹا، مجھے بٹھا، مجھے بٹھائے گا تو غیروں کو ہٹانا پڑے گا، اگر غیروں کو بٹھائے گا تو پھر مجھے ہٹانا پڑ جائے گا۔ اور یاد رکھو، غیروں کو ہٹا لو گے تو زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر خدا کو ہٹا لو گے تو زندگی کبھی نہیں گزرے گی۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔